تو گزارش یہ ہوگی کہ آپ سید مزمل صاحب کا جو انٹرویو ہے، جو پروگرام ہے منصور علی خان کے ساتھ، اسے لازمی سنیں۔ جب تک آپ وہ نہیں سنیں گے تو آپ کو وہ پرسپیکٹیو سمجھ نہیں آئے گا جس کو کہ میں ایڈریس کر رہا ہوں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے بھائی؟ چکر یہ ہے کہ سید مزمل صاحب کا انٹرویو کیا ہے منصور علی خان صاحب نے اپنے چینل پہ، جس میں وہ آج کل انہوں نے پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جیسے میرے مہمان کے نام سے اس میں ایک مہمان کو بلاتے ہیں، اس کا انٹرویو کرتے ہیں۔ کافی اچھا، کافی دلچسپ سلسلہ ہے۔ اس میں پچھلے دنوں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آئی ہوئی تھی، اے آر وائی کا جو پروگرام کرتے ہیں ہوشیاریاں، اس کے ہوسٹ ہارون ملک صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور ایک بڑے ڈفرینٹ اینگل سے، ایک بڑی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ایک پرسنالٹی کو دیکھنے کا ملتا ہے۔ جنرلی ہم پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں وہی مونوٹونس قسم کے سوالات ہوتے ہیں کہ کیا تھا، کیسے تھا، کوئی واقعہ سنا دے جو پہلے نہ سنایا ہو، اور وہی دو چار باتیں ادھر ادھر کی۔ بیسیکلی اٹس سیم پوڈ کاسٹ جو کہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن منصور بھائی کے پروگرام میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو مزمل صاحب آئے ہوئے تھے اور کافی دلچسپ اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں کی ہیں، اور ایک بڑی ہی فلیٹن قسم کی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس کو ہم چاہیں گے کہ ڈائسیکٹ کریں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو یعنی پاکستان شوڈ بی اے سیکولر کنٹری شوڈ اٹ وانٹ ٹو پراسپر، اور اگر پاکستان میں سیکولرزم نہیں ہوگا تو دس ول ناٹ بی دی آنسر ٹو پاکستان's پرابلم۔ تو ہم نے سوچا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جن ممالک میں سیکولرزم اس وقت چل رہا ہے، اس وقت موجود ہے، وہاں پہ سین کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سیکولرزم کیا ہے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ سیکولرزم نام ہے ریاست سے مذہب کو یا مذہبی عقائد کو الگ رکھنے کا یا دور کرنے کا، اور اس کا بہت زیادہ چرچا کی جاتی ہے، بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے، اس کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ دنیا میں صرف ایک یہی سولوشن ہے اور کوئی سولوشن نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ صرف گوگل کر لیں کنٹریز دیٹ آر ان ٹربل ڈیو ٹو سیکولرزم، اور آپ کو جواب مل جائے گا۔ سوشلزم کا نام اگرچہ میرے منہ سے وقت سے تھوڑا پہلے نکل گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مزمل صاحب جو ہیں وہ سوشلزم کے ہی پرچارک ہیں، لیکن ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ دیکھیں، دنیا میں بیشتر ممالک ہیں جو سیکولرزم کی بنیاد کے اوپر چل رہے ہیں، جیسے یورپین کنٹریز ہیں، امریکن کنٹریز ہیں، لیکن جب آپ ریشو نکالتے ہیں، پروپورشن نکالتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ممالک حقیقی طور پہ سیکولرزم کو پریکٹس کر رہے ہیں ان میں کامیابی کا تناسب بہت کم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو افریقن کنٹریز ہیں وہ بھی تو سیکولرزم پہ کو ہی پریکٹس کرنی ہے، جیسے کہ لائبیریا ہے، سیرا لیون ہے، گانا ہے، اور مالی ہے، نائجر ہے۔ ایون دو مالی از اے مسلم میجورٹی کنٹری، لیکن وہاں پہ سیکولرزم پریویل کرتا ہے بھائی جی۔ آپ ایجپٹ کو اٹھا لیں، الجیریا کو اٹھا لیں، تونیزیا کو اٹھا لیں، اور اسی طریقے سے جو ویسٹ افریقن نیشنز ہیں، بیش بہا نیشن، زمبابوے میں کون سا اسلامزم ہے بھائی؟ وہاں پر بھی سیکولرزم ہی ہے نا، لیکن زمبابوے کی اکانومی سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزمل جیسے بندے کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایٹ لیسٹ ہی شوڈ ہیو بیکڈ ہز آرگیومنٹ ان اے وے کہ جو کہ اتنا ویگ نہیں لگتا۔ ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جو ممالک خود کو سیکولر کہتے ہیں، خود کو ظاہر سیکولر کہتے ہیں، تو پھر ڈیموکریٹک ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں، ڈیموکریسی کا انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ تو ان کی ماضی میں کیا تناسب رہا ہے اپنی عوام کی بات سننے کا، اور اس کے برعکس ان ممالک کا جو خود کو سیکولر نہیں کہتے، ایک مخصوص آئیڈیولوجی سے جوڑتے ہیں، ان کا کیا تناسب رہا ہے ایک اپنی عوام کی بات سننے کا اور اس پہ عمل کرنے کا۔ دیکھیں، اسٹریٹ اوے آپ پہلی مثال جو لے سکتے ہیں نا اس وقت کہ سیکولرزم کتنا اپنی قوم کو ویلیو کرتا ہے، کتنے اپنے لوگوں کی بات کو ویلیو کرتا ہے، انڈیا کی لے لیں آپ۔ 47 سے کشمیری مطلب مظاہرے کر رہے ہیں نا۔ انڈیا تو ٹو دا کور ایک سیکولر کنٹری ہے۔ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، انڈیا میں ایک ہندو پرائم منسٹر ایک عیسائی وزیر دفاع کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جا کے ایک مسلمان پریزیڈنٹ سے اپنا اوتھ لیتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا سیکولرزم چاہیے بھائی؟ ایسا تو یورپ میں بھی کہیں پہ نہیں ہوتا، لیکن آج بھی وہ کشمیر کے لوگوں کی بات نہیں سنتے۔ وہ
آج بھی ناگالینڈ کے لوگوں کی بات نہیں سنتے، آج بھی وہ آسام کے جو سیپریٹسٹ ہیں جو کہ بھارتی ریاست کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ان کی بات نہیں سنتے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے اوپر فلیک آئے گا اور اس آرگومنٹ کو لوگ بنا کے میری حماقت بنا کے پیش کریں گے، لیکن دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم از دا سلیوشن تو پھر اٹس اے سلیوشن ایوری ویئر۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ او نہیں 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 آپ سمجھے نہیں، اصل میں کشمیر کا مسئلہ کچھ اور ہے، ناگالینڈ کا مسئلہ کچھ اور ہے، آسام کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ وہ جو نہرو کی کمپلیٹلی سیکولر فورسز نے حیدرآباد دکن کے اوپر قبضہ کر لیا تھا وہ کچھ اور ہے، جو گوا میں 60 کی دہائی میں بھارتی فوج نے قبضہ کر لیا تھا، سیکولر فوج نے قبضہ کر لیا تھا، وہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ایسے نہیں ہوگا، پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ سیکولرزم یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل 47 سے، اور برطانویوں نے اس مسئلے کی بنیاد رکھی، برطانویوں نے اس مسئلے کی جڑ باندھی ایسی کہ وہ لوگ آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کوئی سوشلسٹ ملک، کوئی سیکولر ملک جو ہے، یار ایک تو میں ہر بات میں سوشلسٹ بولتا ہوں، کوئی سیکولر ملک جو ہے وہ اس انداز سے فلسطینیوں کے لیے کھڑا نہیں ہوتا جس انداز سے وہ ساؤتھ سوڈان کے عیسائیوں کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو پھر بھی مسلمانوں میں اتنی غیرت اور حمیت موجود ہے کہ جب ایک مخصوص عقیدے کے لوگوں نے مسلمان ریاست سے کہا کہ بھائی ہمیں تمہارے ساتھ نہیں رہنا، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا ہوا، ناراضی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ایونچولی وہاں پہ انتخابات ہوئے، ان کی الگ ریاست بنی اور سوڈانیوں نے اس کو تسلیم کیا۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ ایسٹ ٹائمر میں بھی ہوا، لیکن جب رنگون کے اور برما کے سیکولر فوج، یاد رکھیے گا کہ جو برما ہے وہ سیکولر ریاست ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں کے لوگ جب اپنی رعیت، اپنی مسلمان رعیت کو مارتے ہیں اور ان کو ایک خاص تحقیر آمیز روہنگیا کے لقب سے پکارتے ہیں، تب آپ کا سیکولرزم گھاس چرنے چلا جاتا ہے سر۔ تو آپ یہ دو چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں ذرا آپ ہی تفریق کر کے بتا دیں تو زیادہ میرا خیال ہے اچھا رہے گا۔ ہم خود کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں 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 آپ سمجھے نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کو ہم فی الحال سیکولرزم کا امام کہتے ہیں، اس میں سے مثالیں تو بہت سارے ممالک کی نکالی جا سکتی ہیں، لیکن فی الحال آپ فرانس کو دیکھ لیں، فرانس کے اندر کیا حالات ہیں، کتنی تیزی سے وہاں انفلیشن چڑھ رہی ہے اور کتنے وہاں پہ اکنامک مسائل ہیں، لوگ کس طریقے سے ان کی جو سٹینڈرڈ آف لائف ہے نیچے آ رہا ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر۔ لیکن فرانس میں باقاعدہ ایک تحریک کھڑی ہو رہی ہے فرینچ مسلمانوں کے خلاف، جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے، اور ریاست نے ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کیا کوئی مسلمان، یعنی کوئی مسلمان آرگنائزیشن اس نوعیت کی تحریک، اس نوعیت کا کوئی کیا کہیں گے، کوئی کمیموریشن فرانس میں کھڑی کر سکتی ہے؟ کیا فرینچ اسٹیٹ اس کو ٹالریٹ کرے گی؟ فرینچ جتنا بھی سیکولرزم ہے وہ مسلمانوں کے معاملے میں آ کے تو بالکل جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے، گھاس چرنے چلا جاتا ہے، وہاں پر آ کے انہیں جو ہے وہ نہ جانے ان کی سیکولر ویلیوز کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹالریشن کے بالکل زیرو لیول کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی فرینچ ہوتے ہیں جو دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ سب کے ساتھ اچھے سے ملیں، مسکرا کے دیکھیں، تہذیب سے بات کریں، فلاں کریں۔ خود یہ فرینچ اپنی تاریخ بتائے نا کہ 200 سال پہلے تک یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے، پوری پارلیمان کو جو ہے انہوں نے، ان کے جو قومی لیڈر آئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے ختم کیا تھا۔ اور آج بھی فرینچ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ریسسٹ وائٹ ڈومیننٹ کنٹری ہے، جو کہ وہاں پر لوگوں پر ظلم کر رہی ہے، اور لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی جو تحریکیں چل رہی ہیں اس کو کسی نہ کسی طور پہ ریاست بیک کر رہی ہے۔ آج تک کبھی ریاست نے ایسی تنظیموں کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی ہے؟ یعنی جنریشن آئیڈینٹی کی جو تحریک ہے، یہ لوگ اعلانیہ مساجد کی توہین کرتے ہیں، اعلانیہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے ملک سے نکالو، باہر بھیجو، اعلانیہ وائلنس کے اوپر اکساتے ہیں۔ ان کے اپنے ٹریننگ کیمپس فرانس کے اندر موجود ہیں جن کی ویڈیوز وہ ریلیز کرتے ہیں تواتر کے ساتھ، اور بتاتے ہیں کہ تمہیں اگر مارنا پڑے مسلمانوں کو تو مارو، اگر تمہیں انہیں قتل کرنا پڑے تو قتل کرو، اگر ان کی عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کرنا پڑے تو تباہ اور برباد کرو۔ لیکن آپ کا سیکولرزم یہاں پہ کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ جس سیکولرزم کے آپ پرچارک ہیں، جس کو پاکستان کے لیے تمام مسائل کا حل قرار دیتے ہیں، وہ سیکولرزم یہاں پر جہاں سے شروع ہوا ہے بھائی وہاں پر خطرے کے اندر ہے تو پاکستان میں جا کے اس نے کیا مسائل کو حل کرنا ہے؟ یہ عجیب سیکولرزم ہے کہ الجیریا کے اندر جب 88 میں انتخابات ہوتے ہیں اور وہاں پر
یہ جو اسلامک سالویشن فرنٹ تھی اس زمانے میں انہوں نے بنائی تھی، بھائی لوگوں کی تنظیم تھی نا، عوام سے ووٹ لے کے آئی تھی، ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے آئی تھی. لیکن جس طرح پاکستانی آرمی کو امریکہ چلاتا ہے اسی طرح الجیرین آرمی کو فرینچ چلاتے ہیں. اور یہ مطلب اٹس اے فیکٹ ویل نون ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے آج آ کے آپ کے کان میں بتا دی ہے. جتنی بھی کلونیلسٹ پاورز ہیں یہ اس وقت تک اپنے علاقوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے جب تک انہوں نے ایسے ادارے ان علاقوں کے اندر نہیں بنا لیے جو ان کی پالیسیز کو آگے بڑھاتے رہیں. آج بھی الجیریا کی جو ملٹری ہے وہ ڈائریکٹ انسٹرکشن پہ چلتی ہے فرانس سے. لیکن وہیں پر یہی ڈیموکریسی تھی نا، یہی عوام تھی نا، الجیرین عوام نے ایف آئی ایس کو ووٹ دیا تھا نا. لیکن کیا ہوا 91 میں آ کے آپ نے مارشل لا لگا دیا. ملٹری نے کہا کہ نہیں 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 بھائی یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. 1988 کے انتخابات میں الجیریا میں ایف آئی ایس جیتی. 1991 میں یعنی 88 میں جو ان کی لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوئے تھے پھر، اور 26 دسمبر 1991 کو فرینچ بیک ملٹری جنتا نے وہاں پر الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیا اور اپنا مارشل لا لگا دیا. اور ہوا کیا، یہ جاننا آپ چاہیں تو بڑے آرام سے گوگل پہ جائیں. وہ جو لوگ تھے وہ تب گئے جنہوں نے وہ تنظیم بنائی تھی، جنہوں نے محنت کی تھی، جو ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کر آئے تھے. بھائی آپ دنیا کی کوئی ریاست ایسی اٹھا لیں اسلامک جہاں پر اسلامک پاپولس رہتا ہو، آپ وہ کوئی بھی ریاست اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ جتنی دیر بھی جتنے عرصے سے بھی سیکولرزم پریکٹس ہو رہا ہو، لیکن وہاں پہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اسلامک پارٹیز جیت جاتی ہیں. کیسے جیت جاتی ہیں ہمیں بتائیں نا. پھر آپ جو سیکولرزم پاکستان میں لانا چاہتے ہیں وہ سیکولرزم پہلے جا کے امریکہ کو اور برطانیہ کو سکھائیں. انہیں بتائیں کہ بھائی دیکھیں سیکولر ویلیو اگرچہ یہ ہے کہ ریاست اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی سیکولر ویلیو ہے کہ جو بھی آئے گا وہ جمہوریت کے ذریعے سے آئے گا. جب جمہوریت ہوگی لوگ اپنے خیالات اپنے نظریات کی بنیاد پہ آزادی سے ووٹ دیں گے، تو اس ووٹ کی بنیاد پر جو حکومت بنے گی اس کی حاکمیت ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی، ہر حال میں کرنی پڑے گی. ترکی کے اندر تقریباً 100 سال تک 70-80 سال تک کیمالسٹ لوگوں کی حکومت رہی، ٹھیک ہے نا. 15 سال بھی نہیں گزارے طیب ایردوان نے اور پورے ملک کا نقشہ چینج ہو گیا. آج بھی لوگ اس کے نام کی جو ترکش لوگ ہیں اس کے نام کی مالائیں جپتے ہیں. کیوں جپتے ہیں بھائی؟ نام جپیں. 70 سال تک وہاں پر ملٹری لوگوں کو سکھاتی رہی نا، تسبیح کی طرح پڑھ کے سکھاتی رہی سیکولرزم سیکولرزم سیکولرزم. پھر کیا ہو گیا ایسا ترکی کے اندر کہ سارا کچھ تبدیل ہو گیا. مصر سے زیادہ کوئی سیکولر ملک ہوگا دنیا کے اندر، یعنی اسلامی دنیا کے اندر. مصر کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں اسلامک اخوان المسلمون جیت جاتی ہے، مسلم بردرہڈ جیت جاتی ہے، پھر وہی ہوتا ہے کہ ان کو ٹرانسفر آف پاور نہیں کرنے دیا جاتا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ جس سیکولرزم کو آپ سولوشن بتا رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ پرابلم ہے. یاد رکھیں مینجمنٹ کی جماعت کا جو پہلا سبق ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ مینجمنٹ اسپرنگز فرام ود ان. اور دنیا میں کسی بھی ملک میں جو ایڈیپٹیو مینجمنٹ اسٹائل ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوا ہے. جو لوگ ڈیموکریسی کے لیے صبح شام سر جوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں وہی لوگ ملک دنیا کے اندر اقوام عالم کے اندر ڈیموکریسی کو نہیں چلنے دیتے. تو آپ ایک کام یہ کریں، آپ سے ہماری التجا ہے کہ جا کر جو اپنا سیکولرزم جسے آپ سولوشن بتاتے ہیں نا وہ پہلے ان لوگوں کو سکھائیں. انہیں بتائیں کہ بھائی دیکھو جو پاکستان کے مسائل کو تو ابھی سائڈ پہ رکھو، فرانس کے جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ سیکولرزم کے اندر ہے. اور تم سیکولر نہیں ہو جب تم مسلمانوں کو ایز اے انڈیویجول گروپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو، ان پہ پابندیاں لگاتے ہو، ان کی عورتوں کے نقاب پہ تمہیں مسائل ہوتے ہیں، ان کے خاص لباس حلیے کے اوپر تمہیں مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہی پال پوگبا ہوتا ہے جب رشیا کے اندر ورلڈ کپ جیت جاتا ہے تو وہ پرائڈ آف فرانس بن جاتا ہے، اس پر کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ذرا انہیں جا کے بتا دیں آپ. باقی تو باتیں ہوتی رہیں گی. آخر میں کہ جب مصر کے اندر جب بھی اخوان المسلمون اقتدار میں آنے لگتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ فوجی جنتا اس کا ٹائر گھومنا شروع ہوتا ہے اور وہ اٹھا کے پٹک کے رکھ دیتے ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اخوان المسلمون جیتے یا کوئی النور پارٹی جیتے یا کوئی بھی جیتے، لیکن جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے جب تک وہ ریپرزنٹیٹیو پاور نہیں بنے گا، جب تک
جو بھی اسلامک کنٹری ہو، خواہ وہ پاکستان ہو، خواہ وہ سعودیہ ہو، خواہ وہ بحرین ہو، ان کے مسائل کا ادراک، ان میں مسائل کا ادراک ہوگا، نہ ان کے مسائل کبھی ختم ہوں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے ہے۔ ریاستیں کسی نظریے کی بنیاد پہ نہیں چلتی۔ دنیا میں 25 ریاستیں، مجھے بتائیں برونائی میں کون سا سیکولرزم ہے؟ وہاں کی جو لائف اسٹینڈرڈ ہے، آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں۔ سرکار پیسے دیتی ہے بھائی گھر میں رہنے کے لیے بھی، کہ اگر بچے کو یو کے، یو ایس، یورپ، فرانس، جرمنی کہیں بھی جا کے پڑھائی کرنی ہے تو وہ اتنی رچ کنٹری ہے۔ سعودی عرب میں کون سا سیکولرزم ہے بھائی؟ آج دن ہمارے پاکستانی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، نوکری کرنے تو پہنچے ہوئے ہی ہوتے ہیں، جو ہماری ریاست کے کرتا دھرتا ہے وہ بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ذرا 2-4 ارب ڈالو یار اکاؤنٹ میں، بھی ذرا نہیں ہے پھر اللہ نے چاہ دیکھیں گے کچھ کریں گے۔ تو ریاستوں کی جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں ان کے اوپر ریاستیں اسٹیبلش نہیں کرتی۔ یہ خیال غلط ہے۔ دنیا میں بہت سارے، جب مثال کے طور پہ آپ نارڈک سوشلزم کو دیکھ لیں، نارڈک سوشلزم ڈائریکٹلی چیلنج کرتا ہے امریکن کیپٹلزم کو، ڈائریکٹلی چیلنج کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو نارڈک کنٹریز ہیں ان میں جو لوگوں کا لائف اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہتر ہے، جو لائف سٹائل ہے، جو ان کو فیسلٹیز ہیں، ہر چیز، یعنی جو موسٹ لیویبل کنٹریز کا جو انڈیکس ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کا، ہر سال جو ٹاپ 5 ہوتے ہیں یا ٹاپ 10 ہوتے ہیں اس کے اندر تمام جتنی بھی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، فن لینڈ، سویڈن، ناروے، ڈینمارک، یہ موجود ہوتی ہیں۔ کوئی 2-4 یہ سوئٹزرلینڈ وغیرہ یہ بھی موجود ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تو مجھے بتائیں آپ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ ریاست چاہے کسی بھی اکنامک ماڈل کو پرسو کر رہی ہو، ریاست کے اندر بنیادی عقیدہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے وہ کرسچن ریاست ہو، چاہے وہ اسلامسٹ ہو، ایون دو کہ کوئی کلاسیکل سینس میں اس وقت کوئی اسلامک ریاست موجود نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی بھی ریاست ہو، اس کا کوئی بھی اکنامک سسٹم ہو، جب تک وہاں انصاف نہیں ہوتا، جب تک وہاں لکھے ہوئے قانون کی عملداری نہیں ہوتی، جب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملتا عدالتوں سے، تب تک کوئی ریاست پراسپر نہ کرتی ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ مستقبل قریب میں کر سکے گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو، جس طرح عمران خان نے ایک جھوٹا خواب دکھا دیا تھا نا کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں تو اس سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ تو نے اس ریاست کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا ہے بھائی، جو تو چلا ہے ریاست مدینہ بنانے۔ لیکن ہمارے یہاں کہ یہ روپے اٹھانے کے یہ سیاست دان کریں گے جن کی آئے دن کبھی آڈیو آ رہی ہوتی ہے، کبھی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، کبھی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن شابش ہے ہماری عوام پہ، ہماری عوام مانتی ہی نہیں ہے، سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اور بھائی آئین کو آپ اپ ہیلڈ کریں، آئین کے اوپر ریاست کو چلائیں، آئین کے اوپر آپ کا عمل درآمد جب تک نہیں ہوگا، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو۔ لوگ فرانس میں، جرمنی میں، ڈینمارک میں جب کوئی سامان خریدتے ہیں تو کیوں آنکھ بند کر کے پیسے دیتے ہیں؟ پاکستانی ہے نا، میں ذاتی حیثیت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک صاحب کی گاڑی کا ایک بلب جو ہوتا ہے نا مرسڈیز کے اندر لگتا ہے وہ فیوز ہو گیا تھا، تو میں نے کہا یار کہ آپ تو یہ لوکل مارکیٹ سے لے لیں، کہتا ہے یار یہاں چائنیز کورین آتا ہے تو مجھے پسند نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ جرمنی سے ہی منگاؤں۔ میں نے کہا جرمنی میں بھی چائنیز کورین نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، میڈ ان جرمن ہوگا۔ کہتا ہے میں نے پیمنٹ کر دی ہے وہاں سے، بس مسئلہ یہ ہے کہ میں نے انہیں منع کر دیا کہ آپ اس کو پوسٹ نہ کریں کیونکہ مجھے ڈر ہے یہ پوسٹ میں ضائع ہو جائے گا، تو اگر کوئی آپ کا دوست آ رہا ہو تو آپ اس سے منگوا لیں۔ تو کیوں آپ کو کانفیڈینس ہوتا ہے اتنا زیادہ ایک ریاست کے اوپر، جرمن ریاست کے اوپر، یعنی ہزاروں کلومیٹر دور ہے نا پاکستان سے، کہ کیوں ہے لوگوں کا؟ اس لیے کانفیڈینس ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے پیسے دیے ہیں اور مجھے سامان نہیں ملا تو یہ میرے پیسے واپس، ان کی ریاست گارنٹر ہے، ریاست پیسے واپس دلوائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے ساجے ماجے بیچارے جوتیاں چٹ کھا رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے، بمشکل اپنی روٹی روزی چلا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ جب سعودیہ جاتے ہیں تو دن دوگنی رات چوگنی ان کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں شروع ہو جاتی ہے بھائی؟ اس لیے شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو اپنی محنت کا، میں جانتا ہوں کہ سعودیہ کوئی آئیڈیل کنٹری نہیں ہے، اس کے باوجود صرف وہاں قانون کی عملداری ہے۔ اگرچہ سعودیہ میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ سعودی کا قانون الگ ہوگا اور اجمی کا قانون الگ ہوگا، عربی کے لیے الگ قانون ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو اجمی کے لیے لکھا ہوا قانون ہے اس پر عمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ
ایک آدمی دوسرے آدمی کا پیسہ مار لے اور عدالت جو ہے وہ اس معاملے اس مسئلے کے اندر انصاف نہ کرے اور فوراً انصاف کرتی ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یار بھول جاؤ ریاست مدینہ کو، بھول جاؤ عباسی اور اموی خلافتوں کو، تم اپنے لوکل لیڈر سے، اپنے سیاستدانوں سے یہ ہمارے پاس یہ آئین موجود ہے نا، تم اس آئین پہ 100% عمل درآمد کراؤ بس۔ اسٹوری ہم نے سننی جتنی سننی۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ، پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔